تیسرا اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، چوتھا اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، پانچواں قیامت کے دن پر ایمان لانا، چھٹا اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس پر ایمان لانا، اور ساتواں مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ یہ ایمان کے ساتھ فرائض ہے۔ چونکہ یہ موضوع ہمارا مکمل ہو چکا ہے اور آج سے چونکہ یہ ماہ میلاد النبی ہے اور عید میلاد النبی کی نسبت سے ماہ میلاد النبی کا موضوع اور سیرت رسول کی کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے، مگر اس موضوع کو اختتام کرتے ہوئے، اس کو مکمل کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ فرائض جو گزشتہ کئی سالوں سے تفصیل کے ساتھ ہم اور آپ سمجھتے آ رہے ہیں، اس کو آج مکمل کرتے ہوئے چند باتیں اس تعلق سے عرض کر کے پھر انشاءاللہ سیرت رسول کے موضوع پہ آتے ہیں۔ حصول برکت کے لیے اور حصول اخلاص محبت کے لیے اور نزول رحمت کے لیے جھوم کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ایمان کا ساتواں فرض ہے مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ ہونا ہے، اور کبھی اس بات میں شک و شبہ ہونے لگے نا، کبھی ہمارے دل و دماغ میں شیطان اگر کچھ وسوسے ڈالنے لگے، کچھ شک ڈالنے لگے، کیا یہ سچی ہے کہ نہیں ہے، کیا واقعی یہ بات سچ ہے کہ دوبارہ مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ کچھ معاملات ہونے والے ہیں؟ کیونکہ آج کا جو زمانہ ہے اور آج کا جو ماحول ہے، آج کا جو معاشرہ ہے، وہ اگر افسوس کی نظر سے دیکھا جائے تو زیادہ تر ماحول اور معاشرہ اور خاص کر کے ہماری جو ابھی جو نسل ہے یا ہمارا جو ابھی کا جو سمجھیے کہ ابھی کا جو معاشرہ، ابھی کی جو ہماری نوجوان نسل ہے، وہ دین سے دوری کی وجہ سے بھی اور اس وقت کی دنیا کی نظر آنے والی چمک اور دمک کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزوں کے معاملے میں شک و شبہ میں پڑتے ہوئے نظر آ رہی ہے، خاص کر ان ممالک میں جو اسلامی ممالک نہیں ہے۔ وہ ممالک جو اسلامی ممالک نہیں ہے، وہاں زیادہ تر ایسی سوچیں بھی آج کل پیدا ہو رہی ہے جو آخرت کے اور بعد انتقال کے معاملات میں شک و شبہ کر رہے ہیں، اور ایک نعرہ کہیے یا ان کا ایک مزاج کہیے یا ایک بات کہیے ان کی یہ ہو رہی ہے کہ جو زندگی ابھی ملی ہے بس اسی کو جی لو، بعد میں کس نے کیا دیکھا ہے۔ کیا سوچ ہو رہی ہے آج کل؟ یہ سوچ
باقاعدہ پنپ رہی ہے، باقاعدہ یہ سوچ دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے کہ جو زندگی ابھی جی رہے ہیں، جو زندگی ابھی موجود ہے، اسی کو جی لو، بعد میں کس نے کیا دیکھا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے بس اتنا ایمانیات کے تعلق سے، جو کہ ایمان کو ہم سمجھ رہے، اتنی آخری معلومات یہ لیتے چلے کہ جس نے یہ کہا یا جس نے یہ سوچا کہ جو بھی کرنا ہو ابھی کر لو، بعد انتقال یا بعد میں کس نے کیا دیکھا ہے پتا نہیں، بعد میں کیا ہوگا یا نہیں ہوگا، جس نے یہ کہا یا جس نے یہ ایمان رکھا یا جس نے ایسا یقین رکھا، از روح اسلام وہ ایمان سے خارج ہو گیا، از روح اسلام وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ کبھی بھی ایسا مت کہنا اے بندے مومنو، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والوں، کبھی بھی ایسا نہ کہنا کہ جو جینا ہے ابھی ہی جی لو، بعد میں کس نے کیا دیکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ابھی جینا ہے جی لو، صرف اتنا کہنا ہونا نہیں ہے، یا اتنا کہنے میں حرج نہیں، مگر اس کی سوچ یہ ہو کہ کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی، کیا ضرورت ہے عبادت کرنے کی، کیا ضرورت ہے شریعت کے دائرے میں پابند رہنے کی، کیا ضرورت ہے ایسا انجوائے نہ کرنے کی جس نے اسلام میں منع کیا ہے، جو کرنا ہو آزادی سے کر دو، بعد میں کس نے دیکھا ہے، ایسی سوچ جو رکھے وہ ایمان سے خارج ہے۔ ایسی سوچ جو رکھے وہ ایمان سے خارج ہے۔ مثال کے طور پہ کسی گناہ کے راستے کی طرف جا رہا ہے اور یہ سوچے کہ بال کا کس نے دیکھا ہے، آج لطف مل رہا ہے یا آج گناہ کرنے مل رہا ہے تو کر دو، بال کا کس نے دیکھا ہے، یہ مومن کا ایمان یا مومن کا اعتقاد یہ نہیں ہو سکتا۔ مومن ہمیشہ اپنی نگاہ اپنی آخرت پر رکھتا ہے۔ تو یہ ایک گفتگو۔ دوسرا، آپ دیکھیں جناب، جو لوگ یہ سوچتے ہیں یا جن کا ایسا سوچنا، ایسا ماننا ہے کہ سائنس کے حساب سے کیا یقین ہے کہ مرنے کے بعد کے معاملات ہونے والے ہیں، تھوڑا سا ان کے نظریے سے ہم کچھ بات آپ کے سامنے عرض کر کے پھر جلدی سے اس کو مکمل کر کے انشاءاللہ ماہ میلاد النبی کے موضوع پر، یہ سائنس کے حساب سے زمانے جدید کیسے یقین کیا جائے کہ بعد انتقال کی، چونکہ ہم اپنی نگاہوں کے سامنے کئی لوگوں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں، کئی لوگوں کو دفن ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم بھی بھولتے ہیں، سب معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ مگر بعد انتقال تو یہاں موجود، تو نے تو بس اتنا ہی کیا کہ کندھے پہ اٹھا کے اس کے بوجھ کو لے جا کر گلے میں ڈال دیا، دفن کر دیا، تو نے تو اتنا کیا، مگر اس کے بعد کیا ہوا تجھے کبھی نہیں دیکھا، تجھے کبھی تجھے پتا نہیں چلا۔ تو کیا اس بات کو یقین کیا جائے، کیسے مانا جائے کہ بعد انتقال کی جو معاملات ہمارے پیارے نبی نے بیان فرمائے، ہمارے پیارے نبی نے جو ہمیں سکھایا، بتایا ہے، تعلیم دی ہے، وہ سارے معاملات کا یقین اس دور جدید میں کیسے کریں، اس دور جدید میں یقین کرنے کے لیے کیسے ہمارے دل کو ہم سمجھائے، کیسے مانیں۔ آئیے جناب، ہمارے علماء نے جو رہنمائی فرمائی ہے اس میں ایک نقطہ عرض کر کے پھر انشاءاللہ بات کو دوسری جانب اور دوسرے موضوع کی طرف لے چلتے ہیں۔ حصول برکت کے لیے جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ پہلے ہمیں ہماری اس زندگی پر غور کرنا پڑے گا۔
سائنس کی نظر سے اس چیز کو سمجھنے کے لیے، بعد انتقال کے معاملات پر یقین کرنے کے لیے پہلے ہمیں اپنی اس زندگی کو سمجھنا پڑے گا. آئیے ہم اپنی اس زندگی کو سمجھتے ہیں. ایسے دنیا کا نظریہ کیا ہے؟ دنیا کا نظریہ یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے انسان، پیدا ہو کے اپنی عقل اس نے لگائی، اپنا بھیجا استعمال کیا، اور آج دنیا کو کہاں سے کہاں لے کر گیا. دنیا کہاں سے کہاں آج پہنچا دی گئی. ہر چیز دنیا میں بنائی ہے انسان نے اپنی عقل استعمال کر کے. انسان نے گاڑی بنائی، انسان نے ہوائی جہاز بنایا، انسان نے لائٹ بنائی، انسان نے روشنیاں بنائی، انسان نے نہ جانے کیا کیا بنایا. نہ جانے انسان آج کہاں تک مشینری کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے، اپنے سائنس کے ذریعے کہاں تک انسان پہنچا جس کی کوئی حد ہی نہیں. انسان وہاں تک پہنچا. تو اب وہی انسان جو اپنی عقل استعمال کرے، جو اپنی ریسرچ استعمال کر کے، جو اپنی کھوج استعمال کر کے، اپنا دماغ استعمال کر کے اتنی زیادہ ترقی کر جاتا ہے، وہی انسان بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ پتا نہیں بعد میں کیا ہونے والا ہے، یا کچھ ہونے والا بھی یا نہیں ہونے والا. اے انسان، تو یہ ساری چیزیں اپنا دماغ اور اپنی عقل استعمال کر کے بنا تو رہا ہے، اور صرف بنا بھی نہیں رہا بلکہ اپنا ہی دماغ، اپنی ہی عقل استعمال کر کے تو اسے چلا بھی رہا ہے. اور تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سارا نظام، یہ سب کچھ چل رہا ہے تیرے بنائے سے، تیری عقل سے، تیرے دماغ سے، تیرے ریسرچ سے سب کچھ آج زمانے میں چل رہا ہے. ذرا پیچھے آ اور اپنی عقل کو ذرا پیچھے لا کر یہ سوچ کہ جو تو نے بنا کر دنیا میں چلایا ہے، اس سے پہلے ذرا یہ سوچ کہ قدرتی طور پہ کیا کیا چل رہا ہے. حالانکہ یہ سارا نظام بغیر قدرت کے نہیں چلتا. یہ تو دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان کو اٹھا کے آپ لائے، اس سے بھی پوچھے تو کہے گا قدرت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. مگر جناب اسی دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تیری اپنی زندگی میں تیرے بغیر چلائے کیا کیا چل رہا ہے. تیری اپنی زندگی میں تیرے بغیر چلائے، جس کو تو نہیں چلا رہا ہے مگر چلائے. یہ دنیا کی گاڑیاں ٹھیک ہے تو چلا رہا ہے، بنایا بھی تو نے، چلایا بھی. یہ ہوائی جہاز بنایا بھی تو نے، چلایا بھی. یہ ساری مشینری بنایا بھی تو نے، چلایا بھی تو نے. مگر یہ سوچ کہ کیا کیا ایسا ہے جو نہ تو نے بنایا ہے نہ تو چلا رہا ہے. اگر اسی بات پہ غور کرے تو پتا چلتا ہے کہ یہ سارے بغیر تیرے بنائے، بغیر تیرے چلائے جو سب کچھ چل رہا ہے، یہ اپنے آپ نہیں چل رہا ہے، کوئی اسے چلا رہا ہے تب یہ چل رہا ہے. اچھا تو نے ہوائی جہاز کو بنایا، بہت قیمتی اور بہت انمول اور بہت لاجواب بھی بنایا. تو نے ہی بنایا، تو ہی چلا رہا ہے. ذرا یہ بتا اے انسان، اس ہوائی جہاز کو بنانے کے لیے جو تیرا دماغ تو نے استعمال کیا، ذرا یہ بتا یہ دماغ تو نے کہاں سے بنایا. اسی ہوائی جہاز کو بنانے کے لیے تو نے اپنا دماغ استعمال کیا. ذرا یہ بتا یہ دماغ تو نے کہاں سے بنایا. نہ یہ دماغ تو نے بنایا یا نہ یہ دماغ استعمال کرنے کی صلاحیت تجھے اپنے آپ آئی، بلکہ کسی دینے والے نے تجھے یہ دماغ دیا. اچھا جناب یہ بتائیں، جو ہمارے جسم کی ہر عضو یا ہر پارٹ یا ہر حصہ جو کام کرتا ہے، یہ اپنے آپ کام کرتا ہے یا ہم اسے چابی دیتے ہیں؟
بتائیں ہمارے دل کو ہم دھڑکاتے یا اپنے آپ دھڑکتا؟ ہمارا دل ہم کوئی پمپنگ کرتے یا کوئی چابی دیتے ہیں جو یا اپنے آپ دھڑکتا ہے؟ انسان تو کچھ بھی نہیں کرتا، وہ اپنا کام خود کرتا ہے، وہ تیرے جسم میں اپنا کام خود کرتا ہے، تو کھٹکھٹاتے بھرتے ہوئے سو جاتا ہے، پھر بھی تیرا ہی دل تو نہیں چلاتا، خود چلتا ہے۔ اچھا، آنکھ کی پلک بند کرنا اور کھولنا یہ تو کرتا ہے، مگر پلک کے کھلنے کے بعد جو تجھے نظر آتا ہے، پلک کے بند کرنے کے بعد جو تیرا نظر آنا بند ہو جاتا ہے، یہ تیری نگاہ یہ تو اپنے آپ چلاتا ہے، اپنے آپ چلتی ہے، یہ خود تو چلاتا ہے، اپنے آپ چلتی ہے، تیری نگاہ اپنے آپ چلتی ہے، تو نہیں چلا۔ تیرے کانوں میں جو سننے کی صلاحیت ہے، تیرے کانوں میں جو سننے کی طاقت ہے، یہ تیرے کانوں میں سننے کی طاقت کیا تو نے اپنے آپ سے کہیں بنائی ہوئی طاقت ہے؟ نہیں، یہ تو نے اپنے آپ نہیں بنائی، یہ کسی دینے والے نے تجھے مفت دی ہوئی طاقت۔ تیرے ناک میں، اچھا تو سانس لیتا ہے، تو سانس لیتا ہے، سانس لینے کے لیے بتائیں کیا ارادے کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو اب سانس کیا تو اپنی ارادے سے لیتا ہے؟ نہیں، تو ارادہ کر یا تو ارادہ نہ کر، تیری سانس اپنے آپ چلتی ہے، اسے تجھے چلانا نہیں پڑتا۔ اے انسان جو بعد موت کے معاملات پہ شک کرنے والے، اے انسان جو بعد موت کے معاملات حق ہے یا نہیں اس پہ کبھی یقین اور شش و پنج میں پڑنے والے، یا یقین اور نا یقین کی منزل سے گزر کر شک میں پڑنے والے، ذرا یہ سوچ، یہ سارا نظام، یہ سارا معاملہ، یہ سارا فلسفہ جب تیرے بنائے بغیر، تیرے چلائے بغیر، تیرے ارادہ کے بغیر کوئی چلانے والا چلا سکتا ہے، تو جو پروردگار تیرے کسی ارادے کے بغیر یہ سارا تیرا نظام چلا سکتا ہے، اسی پروردگار اور اسی پروردگار کے نبی پر یقین رکھ جو انہوں نے کہا ہے بعد موت وہ سارے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ اس بات پہ یقین کر، اس بات پہ یقین کر کے بعد انتقال میں وہ سارے معاملات ہوتے ہیں جو ہمارے نبی نے بیان فرمائے ہیں۔ اگر تو صرف ٹیکنالوجی اور صرف ابھی کے زمانے کو دیکھ کر کہے کہ یہ سائنس کے حساب سے تو دماغ میں نہیں آتا، تو سائنس کے حساب سے تو بہت کچھ ہے جو تیرے دماغ میں نہیں آتا، تو اپنے آپ کو ہی دیکھے، اگر اپنے آپ پر ہی غور کرے تو ایک نہیں 1000 چیزیں تجھے ایسے دکھے گی، نظر آئے گی جو سائنس کے حساب سے تیرے دماغ میں نہیں آتی، تو جیسے تیرا اپنا جسم تیرے دماغ میں نہیں آتا پھر بھی تو دیکھ رہا ہے کہ چل رہا ہے، ایسے ہی اے انسان مان لے اس بات کو، اے انسان یقین کر لے اس بات پر، اے انسان ایمان لا اس بات پر کہ میرے رب نے فرمایا مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لا، تو میں ایمان لاتا ہوں کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا اور میرے رب کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنا اعمال پیش کروں گا۔ لہذا یہی آخری گفتگو کہ کبھی شک میں نہ پڑنا، کبھی شبہ میں نہ پڑنا، حالانکہ یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ جتنے سننے والے یہاں موجود ہیں اس میں کوئی ایسا نہیں، وہ شک و شبہ پڑنے والے شاید کبھی ہماری رینج میں بھی نہیں آئیں گے، مگر کہنا فرض ہے نا، 1000 میں سے 1000 دنوں کے بعد کبھی کسی کے ذہن میں ایسا سوال اس دنیا کی چمک کو دیکھ کے آ سکتا ہے نا کہ یار واقعی سچی ہے کیا نہیں؟ آج ہی سن کے اپنے آپ کو، اپنے یقین کو پختہ کر لے کہ تیرا دماغ سمجھے یا نہ سمجھے، تیرے بھیجے میں آئے یا نہ آئے، یا تیری نگاہ دیکھے یا نہ دیکھے، ہمارے نبی نے کہا ہے تو ہم مومن ہیں، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ
کہ بعد انتقال کے معاملات ہے، بعد انتقال کے معاملات ہے، بعد انتقال کے معاملات ہے۔ یہی ہے ایمان کا ساتواں فرض کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ یہ زندگی جیسے بھی ہے صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں گزارنا، اور پھر ایمان رکھنا کہ یہاں سے گزر کر ہمیں اس زندگی میں پہنچنا ہے جس کا وعدہ ہمارے رب نے ہم سے فرمایا ہے، اسی کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، اور جو کچھ ہم اس دنیا میں کریں گے نیکی ہو یا بدی، اپنی کتاب لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے ساتوں فرائض پر دل و جان سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنی رحمت سے، ہمارے کیے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم کمزوروں، نکموں، ناتوانوں، جاہلوں، ناعلموں پر اللہ اپنی رحمت سے یوں فضل فرمائے کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں تمام زندگی گمراہی بدعقیدگی سے بچا کر رکھے، ایمان کی سلامتی اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ اپنی رحمت سے ایمان کو سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عید میلاد النبی میں، ماہ میلاد النبی کا مبارک مہینہ شروع ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں جناب، یہ موضوع بھی ابھی ہم نے ایسا ارادہ کیا کہ اس عید میلاد النبی کی نسبت سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی زندگی پاک، پیدائش سے لے کر وصال ظاہری تک ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا سبین کہیے، روشن و تابناک ایک ایسا باب ہے کہیے، کہ اس سے بہتر موضوع یا اس سے بہتر کوئی عنوان شاید اب تک بنا ہی نہیں کہ ہمارے پیارے نبی کی سیرت مبارکہ، زندگی پاک، پیدائش سے لے کر مرد ظاہری تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی جلدیہ انشاءاللہ جب تک یہ موضوع چلے گا کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کی جاتی رہے گی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، اور اس موضوع کے لیے اللہ کے پیارے نبی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ کرم ہم پہ ہو جائے۔ اس لیے شروع کرنے سے پہلے بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، سب سے اعلیٰ خاندان میں ہمارے پیارے نبی کی پیدائش ہوئی، سب سے اعلیٰ خاندان، اور اعلیٰ خاندان سے مراد اس سے اعلیٰ خاندان کیا ہو سکتا ہے؟ سرکار عالم کے آبا و اجداد، سرکار عالم کا خاندان کہاں سے چلا ہے؟ سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اولادیں تو بعد میں اور بھی ہوئی، مگر پہلی اولاد آپ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دوسری اولاد آپ کے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام 90 سال کی عمر کے بعد پیدا ہوئے تھے، اور اس کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کثیر اور اولادیں بھی عطا فرمائی۔ ہاں یہ روایت یا یہ شاید علم ہمارے آپ کے معلومات میں نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد بھی کئی اولاد اللہ نے عطا فرمائی، مگر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو کہا جاتا ہے اس لیے کہ آپ کی نسل میں یہ دو جلیل القدر ایسے پیغمبر، جلیل القدر ایسے برگزیدہ بزرگ رسول اللہ نے پیدا فرمائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام و حضرت اسحاق علیہ السلام، کہ ان کی نسل میں بعد میں صرف اور صرف انبیاء اور رسول ہی پیدا ہوئے، کثرت سے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا میں اس کے بعد ہزاروں نبی پیدا ہوئے. ہزاروں کی تعداد میں کم و بیش نبی پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف ملا کہ حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں بعد میں دنیا میں جتنے نبی پیدا ہوئے سب انہی دو رسولوں کے نسل سے اللہ نے پیدا ہوئے. تو سرکار دو عالم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو نسلیں چلی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. ایک نسل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی اور ایک نسل جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نسل میں پیدا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل چلی جو کہ خانہ کعبہ کہیے یا شہر مکہ کو آباد بھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہی کیا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت سیدہ بی بی طیبہ طاہرہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکہ شریف آنے سے پہلے تو یہ تو وادی غیر ذی زرع یعنی غیر آباد علاقہ تھا. قرآن کے مطابق یہاں کوئی آباد نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. یہاں پہ انسان کے انسان جانور اور چرندہ پرندہ بھی نہیں تھے وہاں. یہ ایسا غیر آباد علاقہ تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے آباد فرمایا, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے آباد فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کثرت اولاد سے نوازا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہی اولاد ملک عرب میں کثرت سے اس وقت سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک تک کثرت سے اولادیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی. اچھا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یعنی ابا جان اور امی جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ایمانیاتی کے تعلق سے یا اس کا ایمانی کا ایک حصہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ابا جان امی جان. دیکھیے ذہن میں ایسی بات آ سکتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے 40 سال بعد اعلان نبوت حضور نے فرمایا, اس کے بعد دعوت اسلام پیش کی. تو اس سے پہلے جو لوگ موجود تھے کیا وہ صاحب ایمان تھے؟ یہ سوال ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے اعلان نبوت سے پہلے جو لوگ موجود تھے کیا وہ صاحب ایمان تھے کیا؟ تو جناب تمام علماء, تمام فقہاء, تمام محدثین اور تمام مفکرین کا اس بات پر اتفاق ہے تابعی دور سے لے کر اب تک کے علماء کا, علماء متاخرین و علماء متقدمین سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نسل سے پیدا ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے آبا و اجداد ہوئے یعنی سرکار دو عالم کے والد گرامی, پھر ان کے والد گرامی, پھر ان کے والد گرامی, پھر ان کے والد گرامی, ایسے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک, حضرت اسماعیل کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام. چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمد اللہ نے عطا فرمایا, یا حضرت آدم علیہ السلام کو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا نور محمدی پیشانی میں جگمگا کر بھیجا. تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تک جتنے پیشانیوں میں اور جتنے ارحام یعنی ماں کی پیٹ میں جتنے پیشانیوں میں اور جتنے ارحام میں نور محمدی چلا, تمام علماء کا اتفاق ہے کہ پر خدا یہ تمام نفوس قدسیاں, یہ تمام ہستیاں سب کے سب اللہ کے فضل سے
سے صاحب ایمان رہی. یہ تمام ہستیاں، یہ تمام نفوس قدسیاں اللہ کے فضل سے صاحب ایمان رہی. کسی غیر مومن کی پیشانی یا کسی غیر مومن کے رحم میں نور محمدی کو اللہ تعالیٰ نے جلوہ کر نہیں فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب کی محبت کے لیے خاص فضل و کرم اور اپنے محبوب کی پیدائش کے لیے، اپنے محبوب کو دنیا میں جلوہ گر فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب پر یہ خاص فضل ہے کہ سرکار دو عالم کا نور جتنے ارحام اور جتنے اسلوب میں رہا، سب کے سب صاحب ایمان نہیں. تو لہذا اب یہ بھی ایمان کا تقاضا یہ علم لیتے چلے کہ کبھی یہ ہرگز نہ سوچنا کہ سرکار دو عالم کی بعثت تو بعد میں ہوئی، اعلان نبوت تو بعد میں ہوا، سرکار دو عالم کے والدین تو پہلے ہی وصال فرما چکے تھے، تو کیا لہذا وہ مومن تھے یا نہیں؟ اس بات کو بھی یقین کر لے کہ وہ اللہ کی رحمت سے صاحب ایمان ہے. یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے صاحب ایمان تھے، وہ موحد تھے. یا یوں کہیے اس کی خلاصہ بہت ہے، ایسا نہیں کہ صرف بات کہہ دی اور ہمارے مفسرین نے اس کے خلاصے کی ہے، تحقیقیں کی ہے، اسناد جمع کی ہے، احادیثیں جمع کی ہے، روایتیں جمع کی ہے. اور موحد کا لفظ استعمال کیا کہ موحد یعنی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے، وہ حضرت ابراہیم یعنی دین ابراہیمی کے لحاظ سے مومن، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے جو ہوئے وہ دین آدم کے لحاظ سے مومن. تو لہذا وہ سب کے سب صاحب ایمان، سب کے سب مومن. ہاں اب جو والد تھے وہ تو مومن ہے، یہ اتنا نہیں. والد کے بھائی تو ان کے غیر مومن ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، یا وہ ہو سکتے ہیں غیر مومن. جیسے کہ سرکار دو عالم کا سگا چچا ابو لہب سگا چچا تھا، وہ مومن نہیں، اس کا ثبوت قرآن میں. تو لہذا ہم نے بات صرف یہ کی کہ جس پیشانی میں نور نبوت رہا یا جس رحم میں نور محمدی رہا، وہ پیشانی اور وہ رحم یہ دونوں مومن تھے. سرکار دو عالم سے لے کر حضرت آدم تک یہ ایمان ہے. اور بھی مزید کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ، اور پھر جب تک سلسلہ چلے گا